ویسے بڑے بڑے ظالم اور فاسق حکمرانوں کو بھی یہی لگتا تھا کہ شاید انہیں اوپر والے نے کسی قوم پر نافذ کیا ہے۔ مجھے مولا جٹ فلم کا وہ ڈائلاگ یاد آ گیا کہ سارا پنڈ تے پیو نو مروا کے مولوی بن گئے ہیں، اشتہار دے جاؤ تو میڈیا چلائی جاؤ اور دہشت گردی کرائی جاؤ۔ مریم نواز نے ایک فون کرنا ہے اور میڈیا مینج ہو جانا ہے۔ لو جی، گل ہی ختم ہو گئی۔ اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانے کی خبریں خوب پھیل رہی ہیں۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جس سے جو کام لینا ہو لے لیتے ہیں۔ ایتھے رکھ، مجھے مولا جٹ فلم کا وہ ڈائلاگ یاد آ گیا کہ سارا پنڈ تے پیو نو مروا کے مولوی بن گئے ہیں۔ اسحاق ڈار کو بھی معیشت کا بیڑا غرق کر کے عوام کو مہنگائی سے نچوڑ کر اب اللہ میاں یاد آ گیا۔ ویسے بڑے بڑے ظالم اور فاسق حکمرانوں کو بھی یہی لگتا تھا کہ شاید انہیں اوپر والے نے کسی قوم پر نافذ کیا ہے، اور پھر ڈار صاحب تو پہلے ہی ڈی فیکٹو وزیر اعظم ہے۔ شہباز شریف تو بس نام کے وزیر اعظم ہے، وہ تو صرف شوبازیوں کے لیے بھیجے گئے تھے اور یا رکھے گئے تھے۔ اصل کام تو اسحاق ڈار کر رہے تھے، یعنی نیشنل وے سے، یا دکھا رہے تھے۔ نواز شریف نے بھیجا ہی اسحاق ڈار کو اس لیے تھا کہ وہ جا کر وہاں ان کی جگہ کام کریں، اور رہی بات اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانے کی، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر انہیں ڈائریکٹ وزیر اعظم بنا دیں؟ یہ الیکشن کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک وزیر اعظم طے کر لیں، اور پھر صرف اسحاق ڈار ہی کیوں، سال کے لیے سب پارٹیوں کو موقع دیں۔ اسحاق ڈار، مریم نواز، بلاول بھٹو اور سب کو ایک ایک سال کے لیے وزیر اعظم بنا دیں۔ کس نے پوچھنا ہے اور کون پوچھ سکتا ہے؟ کیا مجال ہے؟ کیا زرداری صاحب خوب کہا کرتے تھے، کیا مجال ہے نیب کی، تو بڑا زبردست جملہ تھا، کیا مجال ہے کسی کی، یہ آپ سے کوئی پوچھے۔ مولانا فضل الرحمان کی آخری خواہش بھی پوری کر لیں کہ 73 کے آئین کے تنازع کے بغیر ان کو جتوا دیا جائے، اور پنجاب میں تو ویسے ہی اپنا بچہ ہے زرداری صاحب کا، اس طرح کے پی کے میں بلوچستان میں بھی اپنے بچے لگا دیں اور حکومت جاری رکھیں۔ کیوں پیسے برباد کرنے ہیں؟ کیوں الیکشنز کروانے ہیں؟ کیوں عوام کو ذلیل کروانا ہے؟ 48 ارب روپے کیوں الیکشن میں ضائع کرنے؟ اور پھر رزلٹ ادھر ادھر ہو گیا تو خام خواہ دھاندلی کا شور مچے گا، پھر اتنا سارا پریشانی ہوگی، پھر دھرنے دینے ہوں گے، پھر تماشے کرنے ہوں گے، پھر میڈیا کو بلانا پڑے گا، اور پھر جو ہے وہ آپ کو پریس کانفرنس کرنی پڑے گی، تو خام خواہ جگ ہسائی ہوگی۔ یہی پیسے جو الیکشن پہ ضائع کرنے ہیں تمام سیاسی جماعتیں آپس میں بانٹ لیں اور نئی گڑیاں شڑیاں لیں گڈ گورننس کے نام پر۔ آئین کا کیا ہے؟ ایک ترمیم ہی تو ہے، کرنی پڑے گی، وہ صدر سے ریفرنس کروا لیں، یا جس طرح نیب کے ترامیم کی ہیں ویسے ہی ترامیم کریں اور موجے کریں۔ الیکشن کا تردد کس خاطر؟ صحافیوں کو ہیلتھ انشورنس دے کر خوش کر دیں۔ میڈیا پہلے ہی آپ کے اشاروں پہ چل رہا ہے، میڈیا مالکان تو اشتہارات سے غرض ہے، ان کو کیا لینا دینا کسی اور بات سے، اشتہار دے جاؤ تو میڈیا چلائی جاؤ اور دہشت گردی کرائی جاؤ۔ مریم نواز نے ایک فون کرنا ہے اور میڈیا مینج ہو جانا ہے، اور پھر جتنی آزادی آپ کے دور میں میڈیا کو ہے پہلے کب ملی تھی؟ بقول مریم اورنگزیب اتحادی حکومت کے دور میں صحافیوں کو تھپڑ نہیں لگے، پسلیاں نہیں ٹوٹی، گولیاں نہیں لگی، اور نہ ہی صحافی اغوا ہوئے، او تیری، بلکہ میڈیا آزادی پر 7 پوائنٹ کا اضافہ ہوا۔ تو پھر آپ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو فکر کس بات کی ہے؟ دنیا کو دکھا دیں کہ آپ بغیر الیکشن کے بھی جمہوریت چلا سکتے ہیں۔ شیر ایک باری پھر، زرداری سب پہ بھاری، پھر سے نعرے لگوا دیں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ عوام کا کیا ہے؟ وہ ڈنکیاں لگا کر یورپ میں جائیں، مریں، سمندر میں غرق ہو جائیں، نہر میں ڈوب جائیں، تیل کے اندر نچڑ جائیں، تیل کے اندر پگھل کے کچا کچا پھیل جائیں، جدھر مرضی جائیں وہ مریں، ڈوبیں، جس طرح سے غرق ہو جائیں، وہ ان کا معاملہ ہے۔ کتنی ہی صرف، اور مہنگائی کتنی ہے؟ صرف 42% تو ہے۔ اس سے ان کی برداشت میں مزید اضافہ ہوگا، اور بقول شہباز شریف قومیں مشکل حالات سے ابھرتی ہیں، تو اسحاق ڈار نے جتنی مشکلیں پیدا کر دی، آپ 90 کی دہائی سے اٹھا کر دیکھ لیں، اتنی مشکلیں پیدا کرتا کرتا اسحاق ڈار کو تو اتنا بڑا ایوارڈ دینا چاہیے، سارے ممالک کو مل کر یہ UN نے یہ ٹاسک لے اور یہ سارا معاملہ ایسا کرے کہ اتنا بڑا، اور انڈیا کو خاص طور پہ کہنا چاہیے اس کا ڈیزائن چکرے کی صورت میں ہونا چاہیے، اور ان کو جو ہے وہ مودی کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ چکرا دلوانا چاہیے، کہ اس طرح کا بربادہ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں پھیر سکا تھا جو اسحاق ڈار نے، یعنی اس اکانومی سٹوپڈ کے نام پہ جو اس نے پھیر دیا وہ کمال کر دیا۔ اب آپ نے ٹینشن لینی ہی نہیں ہے، آپ کو ٹینشن کس بات کی کہ شوگر ایکسپورٹ کرنے، فائدہ آپ کا ہوگا، گندم بھی ایکسپورٹ کرنے، اپنے ایکسپورٹ بڑھائیں، اور پھر امپورٹ کر کے عوام کو امپورٹڈ شوگر اور گندم کھلائیں۔ تھوڑی مہنگی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہوگی تو امپورٹڈ نا، تو مسلسل آپ امپورٹڈ کھلا رہے ہیں، آپ عوام پہ کتنا بلا کر رہے ہیں۔ آپ
کتوں بلوں اور پیٹس کے ساتھ جو امپورٹنٹ غذائیں آپ منگواتے ہیں تو آپ عوام کے ساتھ بھی تو برابری کا سلوک کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہاں کی چینی جو ہے وہاں بیچ کر دوبارہ مہنگی کر کے آپ کو 80 85 90 روپے کیوں ملے, آپ کو 150 کی امپورٹنٹ چینی کھلائیں گے اور آپ کو گندم سستی کیوں ملے, آپ ہی کے ملک سے ملے اور آپ ہی کو سستی ملے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو باہر سے منگوا کر دی جائے گی تاکہ آپ امپورٹنٹ گندم کھائیں. عوام کو تو ویسے بھی سستی چینی دینی بھی نہیں چاہیے, خام خواہ شوگر کے مریض بنیں گے, اور آٹا بھی خام خواہ زیادہ روٹی کھا کر موٹے ہو جاتے ہیں, بھدے ہو جاتے ہیں, اور پھر ان کو ہارٹ اٹیک ہوگا یا جسمانی بیماریاں ہوں گی یا شوگر بڑھے گی, پھر ان کو ہسپتال جانا پڑے گا, پھر ان کو ہسپتالوں کی ڈیمانڈ ہوگی, پھر یہ ہیلتھ کیئر مانگیں گے, پھر کہیں گے کہ پھر ان کے بچے پیدا ہوں گے, اگر یہ صحت مند رہے اور صحت بچے پیدا ہوں گے تو پھر یہ جا کر کے وہ کہیں گے کہ ہمارے بچوں کو مفت اسکول دیا جائے, ہماری تعلیم دی جائے, اور مفت بھی نہیں ان کو تعلیم دی جائے, اور پھر یہ تعلیم مانگیں گے. آپ حیران ہو کہ ٹوٹل بجٹ آپ نے اس دفعہ دیکھا ہوگا تو ٹوٹل پر بندہ اگر آپ نکالیں تو صرف پورے سال کا 4 روپیہ, صرف 4 روپیہ نکلے گا فی بندہ تعلیم کا. تو دیکھا نہیں ہے آپ کو ہم نے کتنی مہنگی تعلیم دی ہے, اور یہ اسحاق ڈار صاحب کا کمالات ہیں, اور اسحاق ڈار صاحب نے آپ کو ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگا کر ایسا کمال کر دیا. اور مزے کی بات دیکھیں, عدالت نے کہا کہ سپر ٹیکس نہیں لگے گا, اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ججمنٹ بھی دے دی. عدالت کس کھاتے میں, عدالت کو بھی سائڈ کیجیے. تو جناب والا گزارش یہ ہے کہ آئیے یہ تخت تاج یہ سارا آپ ہی کا ہے, آپ ہی نے تو حکمرانی کرنی ہے. اور وزارت خزانہ ہمیشہ کے لیے جو ہے یعنی بڑے لوگوں کو دیا جاتا تھا تاحیات وزارت خزانہ کر دیں اور عوام کے لیے وزارت ضلالت کھول دیں تاکہ ہم اس وزارت میں چلے جائیں جہاں پر صرف ضلالت ہوگی اور آپ جو ہے یہاں پر جو ہے خزانہ چلاتے رہیں.